نیچے ایک مفصل مقالہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں روزے کے مہینے میں عبادت میں اضافہ کرنے کے مختلف طریقے اور مشورے بیان کیے گئے ہیں۔ تعارف: روزہ نہ صرف جسمانی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے بلکہ روحانی بیداری اور عبادت میں اضافہ کا بہترین موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ اس مقدس مہینے میں مسلمان اپنی عبادات اور ذاتی توبہ کو فروغ دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جا سکے۔ روزے کے دوران عبادت میں اضافہ کرنے کے لیے مخصوص حکمت عملی اور نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقالے میں ہم روزے کے دوران عبادت کو بڑھانے کے مختلف طریقوں، روحانی فوائد اور عملی مشوروں پر گفتگو کریں گے تاکہ آپ اپنے روزے کو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اعتبار سے بھی کامیاب بنا سکے۔ عبادت کی اہمیت اور روزے کا روحانی مفہوم۔ روزے کا مقصد اور روحانی فائدے: روزہ رکھنے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت پیدا کرنا اور اپنی روح کو پاک کرنا ہے۔ روزہ انسان کو صبر، شکرگزاری اور عاجزی کی تربیت دیتا ہے۔ جب انسان روزے کے دوران عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی روح کو سکون ملتا ہے اور دنیاوی پریشانیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت، نماز، تراویح، اذکار اور دعا کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے جو دل کو روحانیت سے بھر دیتی ہے۔ عبادت اور روحانیت کے درمیان تعلق: عبادت صرف رسم و رواج یا مخصوص دعاؤں تک محدود نہیں بلکہ یہ مکمل طرز زندگی ہے۔ روزے میں عبادت کو بڑھانے سے انسان کے اندر کی روحانی کیفیت مضبوط ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتا ہے۔ یہ عمل انسان کی دنیاوی زندگی میں بھی سکون اور خوشحالی کا باعث بنتا ہے۔ روزہ اور عبادت کا یہ ملاپ دل کو تقوی اور اللہ پر ایمان کی نئی روشنی عطا کرتا ہے۔ عبادت میں اضافہ کرنے کے عملی طریقے: ایک، قرآن مجید کی تلاوت اور تفہیم۔ قرآن مجید کو روزے کے دوران زیادہ پڑھنا اور سمجھنا انتہائی مفید ہے۔ قرآن کی تلاوت سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور انسان کو اپنے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ بھی کریں تاکہ آپ ہر آیت کے معنی اور پیغام کو سمجھ سکیں۔ اگر ممکن ہو تو روزانہ کم از کم ایک حصہ چند صفحات پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ دو، نماز تراویح اور شب قدر کی تیاری۔ روزے کے دوران نماز تراویح کو باقاعدگی سے ادا کرنا نہایت اہم ہے۔ تراویح کی نماز سے نہ صرف جسمانی تھکان دور ہوتی ہے بلکہ روحانی تازگی بھی ملتی ہے۔ شب قدر کو خاص اہمیت دیں۔ اس رات کو عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اپنے دن کی ترتیب اس طرح بنائیں کہ شب قدر کے وقت آپ مکمل توجہ اور خشوع کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ 3، اذکار اور تسبیحات کی پابندی۔ روزہ کے دوران اذکار کی تکرار اور تسبیحات کا ورد بہت مفید ہے۔ صبح و شام کی اذکار کو معمول بنا لیں اور نماز کے بعد بھی اذکار کی عادت ڈالیں۔ اذکار کے ذریعے دل کو سکون ملتا ہے اور ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ذکر اللہ کے ذریعے آپ اپنے دل کو اللہ کی محبت اور قربت سے بھر سکتے ہیں۔ 4، نیت کی تجدید اور خلوص عمل۔ عبادت میں خلوص عمل کا ہونا ضروری ہے۔ روزے کے دوران اپنی نیت کو ہمیشہ صاف اور خالص رکھیں کہ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ اپنی نیت کی تجدید کے لیے وقتاً فوقتاً دعا کریں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ جب دل میں خلوص ہو تو عبادت کا ہر لمحہ منویت سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ 5، روزہ کی ٹائمنگ اور نظم و ضبط۔ روزی عبادت میں اضافہ کے لیے اپنے دن کی منصوبہ بندی پہلے سے کر لیں۔ افطار اور سحری کے اوقات کا دھیان رکھیں اور باقی وقت کو عبادت اور قرآن کی تلاوت کے لیے مخصوص کریں۔ سحری کے وقت اللہ کا شکر ادا کریں اور دن بھر کے لیے دعائیں پڑھیں۔ اس ترتیب سے نہ صرف عبادت میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کے روزے کا مزاج بھی بہتر رہے گا۔ 6، روزے کے دوران غور و فکر۔ روزہ انسان کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ اس دوران اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ غور و فکر کے ذریعے آپ اپنی زندگی کی کمزوریوں کو پہچان سکتے ہیں اور انہیں دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس عمل سے دل میں تجدید ایمان پیدا ہوتی ہے اور عبادت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 7، دوسروں کے ساتھ خیرات اور نیکی کا عمل۔ روزے کا حقیقی مفہوم دوسروں کی مدد کرنا اور نیکی کا عمل انجام دینا بھی ہے۔ افطار میں محتاجوں کا خیال رکھیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے کھانا فراہم کریں اور خیرات کریں۔ دوسروں کی مدد کرنے سے نہ صرف آپ کی عبادت میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کا دل بھی خوشی اور سکون سے بھر جائے گا۔ 8،
صحابہ کرام اور بزرگان دین کی سیرت سے سبق اسلامی تاریخ میں صحابہ کرام اور بزرگان دین کی زندگیوں میں عبادت اور روحانیت کا اعلیٰ نمونہ موجود ہے۔ ان کے اقوال اور افعال سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ان سے ملنے والی روحانی رہنمائی آپ کو عبادت کے راستے پر مزید مستحکم کرے گی نا۔ دعوت الہی اور اصلاح نفس روزہ صرف عبادت کا وقت نہیں بلکہ اپنے نفس کی اصلاح کا بھی بہترین موقع ہے۔ اپنی غلطیوں اور عادات کا جائزہ لیں اور انہیں بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے مخلصانہ دعا کریں کہ وہ آپ کے دل کو صاف کر دے اور آپ کو نیکیوں کی راہ دکھائے۔ اس عمل سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور عبادت کا ہر لمحہ معنی خیز بن جائے گا۔ دوستانہ اور خاندان کے ساتھ عبادت اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ عبادت کرنے سے بھی روحانی محفل اور خوشحالی پیدا ہوتی ہے۔ مشترکہ عبادت کے اہداف مقرر کریں، مثلاً قرآن کی تلاوت کا گروپ بنائیں یا مل کر تراویح ادا کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کی عبادت میں اضافہ ہوگا بلکہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ عبادت میں اضافہ کے نفسیاتی اور سماجی فوائد۔ نفسیاتی فوائد: ذہنی سکون اور استحکام۔ روزے کے دوران عبادت اور اذکار دل کو سکون فراہم کرتے ہیں اور ذہنی تناؤ کو کم کرتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے دل سے ہر قسم کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ حوصلہ افزائی اور خود اعتمادی۔ عبادت اور دعا سے انسان کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنی اصلاح کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ یہ عمل خود اعتمادی میں اضافہ کرتا ہے اور انسان کو اپنی صلاحیتوں کا یقین دلاتا ہے۔ تنقیدی سوچ میں بہتری۔ روزہ اور عبادت کے دوران انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے وہ اپنی خامیوں کو پہچانتا ہے اور ان پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ سماجی فوائد: خاندانی ہم آہنگی۔ جب خاندان ایک ساتھ مل کر عبادت کرتا ہے تو ان کے درمیان محبت اور اعتماد بڑھتا ہے۔ یہ تعلقات کو مضبوط بناتا ہے اور ایک مثبت معاشرتی ماحول پیدا کرتا ہے۔ معاشرتی ہمدردی۔ روزے کے دوران دوسروں کی مدد اور خیرات سے معاشرتی ہمدردی اور بھائی چارہ فروغ پاتا ہے۔ جب انسان محتاجوں کی مدد کرتا ہے تو اس سے معاشرتی رشتوں میں بہتری آتی ہے۔ روحانی رہنمائی اور مشاورت۔ اجتماعی عبادت اور مذہبی محافل میں شرکا ایک دوسرے سے روحانی مشورے اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اس سے نہ صرف فرد کی بلکہ پورے معاشرے کی روحانی ترقی میں مدد ملتی ہے۔ روزے کے دوران عبادت میں اضافہ کے لیے روزانہ کی منصوبہ بندی۔ صبح کا آغاز سحری اور نماز فجر۔ سحری کے وقت اللہ کا شکر ادا کریں اور فجر کی نماز کو باوقار طریقے سے ادا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کریں کیونکہ اس وقت دل میں خاص قسم کا سکون ہوتا ہے۔ اذکار صبح کے اذکار پڑھیں اور دن کی ابتدا اللہ کے ذکر سے کریں۔ اذکار صبح سے نہ صرف دل کی صفائی ہوتی ہے بلکہ دن بھر کے لیے روحانی توانائی بھی ملتی ہے۔ دن کا وقت قرآن کی تلاوت اور تفہیم۔ دن کے درمیانی حصے میں قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ ایک مقررہ حصہ پڑھیں اور اس کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھیں تاکہ آپ ہر آیت کا مفہوم سمجھ سکیں۔ نماز ظہر اور عصر کی نمازوں کو خشوع اور غور و فکر کے ساتھ ادا کریں۔ نماز کے دوران اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ دعاؤں کا وقت۔ دن کے دوران مختصر وقفے لے کر اللہ سے دعا کریں۔ اپنے روزمرہ کے معاملات اور ضروریات کے لیے دعا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ شام اور رات کا وقت۔ نماز مغرب اور عشاء کی نمازوں کو وقت پر ادا کریں۔ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت اور اذکار کا سلسلہ جاری رکھ۔ نماز تراویح۔ رات کے وقت نماز تراویح کو خصوصی اہمیت دیں۔ تراویح کی نماز میں قرآن کی تلاوت پر توجہ دیں اور ہر رکعت میں دل سے دعا کریں۔ اذکار شام اور شب۔ رات کو اذکار شام پڑھیں اور شب کے وقت مخصوص دعاؤں اور ذکر الہی میں مشغول رہیں۔ شب قدر کی تیاری کے لیے اپنی عبادت کا نظام مرتب کریں تاکہ اس رات کے مقدس لمحات کو بھرپور طریقے سے گزار سکے۔ عبادت میں اضافہ کے لیے خود کو منظم رکھنے کے طریقے۔ عبادت کا شیڈول بنائیں۔ روزانہ کی عبادت کا ایک شیڈول بنائیں اور اس کو سختی سے اپنانے کی کوشش کریں۔
اس شیڈول میں قرآن کی تلاوت، نمازوں، اذکار اور دعاؤں کے مخصوص اوقات مقرر کریں تاکہ دن بھر عبادت کے لمحات میں کمی نہ ہو۔ ایک منظم شیڈول آپ کو ہر لمحے کی قدر کرنا سکھاتا ہے اور آپ کی عبادت کو ایک مستقل معمول میں بدل دیتا ہے۔ دوست، ماہرین کی رہنمائی اور خطبات، اپنے علاقے کے علماء اور مذہبی رہنماؤں کی تقریریں سنیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مختلف مذہبی محافل اور دروس میں شرکت کریں تاکہ آپ کی روحانی رہنمائی میں اضافہ ہو۔ ان کی تعلیمات سے آپ کو عبادت کے طریقے اور روحانی ترقی کے متعلق عملی مشورے حاصل ہوں گے۔ 3، ذاتی جائزہ اور حساب کتاب۔ ہر روز اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ نے کس حد تک عبادت کی اور کہاں بہتری کی گنجائش ہے۔ ایک ذاتی ڈائری یا جریدہ رکھیں جس میں آپ اپنی عبادت، دعا اور اذکار کے لمحات کو نوٹ کریں۔ اس سے آپ کو اپنی روحانی ترقی کا پتہ چلے گا اور آپ اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کر سکیں گے۔ 4، محدود وقت میں عبادت کے اہداف مقرر کریں۔ اپنے دن کو حصوں میں تقسیم کریں اور ہر حصے میں مخصوص عبادت کے اہداف طے کریں۔ مثلاً صبح میں قرآن کی تلاوت کا ایک حصہ، دوپہر میں اذکار اور شام میں دعا۔ اس طرح آپ کا دن منظم ہو جائے گا اور ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں ضم ہو جائے گا۔ 5، منفی سرگرمیوں سے اجتناب۔ روزے کے دوران ان سرگرمیوں سے دور رہیں جو آپ کو عبادت سے دور کر سکتی ہیں، جیسے کہ غیر ضروری گفتگو، تفریحی پروگرامز اور دیگر دنیاوی مشغولیات۔ اپنے وقت کو اس طرح ترتیب دیں کہ ہر لمحہ عبادت اور روحانی ترقی کے لیے مخصوص ہو۔ اگر آپ کا دل کہیں اور بھٹک رہا ہو تو خود کو ایک بار یاد